السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کا نام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف شیخ الحدیث حضرت علامہ مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آواز ناچیر سید شبیر عالم صابری۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں، یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ وہاں سے چل کر جب مقام قرقرہ میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے، وہیں قبیلہ بنو کلاب کے دو آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا، اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کرام کے خون کا بدلہ لے لیا ہے، مگر ان دونوں شخصوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو علم نہ تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال دربار رسالت میں بیان کیا تو اصحاب بیر معونہ کی شہادت کی خبر سن کر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں بھی کبھی بھی اتنا رنج و صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر تک قبائل رعل و ذکوان اور عشیہ و بنو لحیان پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے، اور حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے جن دو شخصوں کو قتل کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136، بزرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 تا 78۔ غزوہ بنو نذیر۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو کلاب کے جن دو شخصوں کو قتل کر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا خون بہا ادا کرنے کے اعلان فرما دیا تھا، اسی معاملہ کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا، مگر یہودی در حقیقت بہت ہی بد باطن ذہنیت والی قوم ہیں۔ معاہدہ کر لینے کے باوجود ان خبیثوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عناد کی آگ بھری ہوئی تھی۔ ہر چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بد باطنوں سے اہل کتاب ہونے کی بنا پر اچھا سلوک فرماتے تھے، مگر یہ لوگ ہمیشہ اسلام کی بیخ کنی اور بانی اسلام کی دشمنی میں مصروف رہے۔ مسلمانوں سے بغض و عناد اور کفار و منافقین کے ساز باز اور اتحاد، یہی ہمیشہ ان غداروں کا طرز عمل رہا۔ چنانچہ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بظاہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر اندرونی طور پر بڑی ہی خوفناک سازش اور انتہائی خطرناک اسکیم کا منصوبہ بنا لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہودیوں نے ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام کے ساتھ بیٹھا دیا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت پر سے ایک بہت ہی بڑا اور وزنی پتھر ان حضرات پر گرا دیں تاکہ یہ سب لوگ دب کر ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ عمرو بن حجاش اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر چڑھ گیا، مگر محافظ حقیقی پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس ناپاک سازش سے بذریعہ وحی مطلع فرما دیا، اس لیے فوراً ہی آپ وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لا کر صحابہ کرام کو یہودیوں کی اس سازش سے آگاہ فرمایا، اور انصار و مہاجرین سے مشورہ کے بعد ان یہودیوں کے پاس قاصد بھیج دیا کہ چونکہ تم لوگوں نے اپنی اس دسیہ کاری اور قاتلانہ سازش سے معاہدہ توڑ دیا
اس لیے اب تم لوگوں کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ تم اس مدت میں مدینہ سے نکل جاؤ، اس کے بعد جو شخص بھی تم میں کا یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر بنو نذیر کے یہودی جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ان یہودیوں کا حامی بن گیا اور اس نے کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز مدینہ سے نہ نکلو، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو غطفان یہودیوں کے 2 طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بنو نذیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کے جو دل میں آئے کر لیجئے۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے سپرد فرما کر خود بنو نذیر کا قصد فرمایا اور ان یہودیوں کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک قائم رہا۔ قلعہ میں باہر سے ہر قسم کے سامانوں کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی بالکل ہی محصور و مجبور ہو کر رہ گئے، مگر اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کی مدد کے لیے آیا، نہ بنو قریظہ اور بنو غطفان نے کوئی مدد کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دغابازوں کے بارے میں قرآن شریف میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے، ان لوگوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب اس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو بولا کہ میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ سورہ حشر میں ہے یہ۔ یعنی جس طرح شیطان آدمی کو کفر پر ابھارتا ہے، لیکن جب آدمی شیطان کے ورغلانے سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منافقوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو شہ دے کر دلیر بنا دیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا دیا، لیکن جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافق چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ کے محاصرہ کے ساتھ قلعہ کے آس پاس کھجوروں کے کچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں یہودی چھپ کر اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے اور جنگ میں مسلمانوں کو دشواری ہو جاتی۔ ان درختوں کو کاٹنے کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ درخت نہ کاٹے جائیں کیونکہ فتح کے بعد یہ سب درخت مال غنیمت بن جائیں گے اور مسلمان ان سے نفع اٹھائیں گے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کو کاٹ کر صاف کر دینے سے یہودیوں کی کمین گاہوں کو برباد کرنا اور ان کو نقصان پہنچا کر غیظ و غضب میں ڈالنا مقصود ہے، لہذا ان درختوں کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس موقع پر سورہ حشر کی یہ آیت جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، یہ آیت اتری جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، جو درخت تم نے کاٹے یا جن کو ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ خدا فاسقوں کو رسوا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ کچھ درختوں کو کاٹنا اور کچھ کو چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم میں اور اس کی اجازت سے ہیں۔ بہرحال آخر کار محاصرہ سے تنگ آ کر بنو نذیر کے یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ کر اس شرط پر مدینہ سے باہر چلے جائیں گے کہ جس قدر مال و اسباب وہ اونٹوں پر لے جا سکیں لے جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس شرط کو منظور فرما لیا اور بنو نذیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے ہوئے مدینہ سے نکلے۔ کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر ازرعات اور آریحہ میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کے مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو 50 لوہے کی ٹوپیاں، 50 زرہیں، 340 تلواریں نکلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آئیں۔
زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79 تا 85۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس جلاوطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں اس طرح فرمایا ہے کہ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اللہ وہی ہے جس نے کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا اور ان کے پہلے حشر کے لیے، اے مسلمانوں تمہیں یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آ گیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ تو عبرت پکڑو اے نگاہ والو۔ بدر صغریٰ۔ جنگ احد سے لوٹتے وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر میں تمہارا مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ شعبان یا ذوالقعدہ 4 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے نظم و نسق کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرما کر لشکر کے ساتھ بدر میں تشریف لے گئے۔ 8 روز تک کفار کا انتظار کیا۔ ادھر ابو سفیان بھی فوج کے ساتھ چلا۔ ایک منزل چلا تھا کہ اس نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ یہ سال جنگ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اتنا زبردست قحط پڑا ہوا ہے کہ نہ آدمیوں کے لیے دانا پانی ہے، نہ جانوروں کے لیے گھاس چارہ۔ یہ کہہ کر ابو سفیان مکہ واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کے پاس کچھ مال تجارت بھی ساتھ تھا۔ جب جنگ نہیں ہوئی تو مسلمانوں نے تجارت کر کے خوب نفع کمایا اور مدینہ واپس چلے آئے۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151 وغیرہ۔ 4 ہجری کے متفرق واقعات۔ نمبر 1، اسی سال غزوہ بنو نذیر کے بعد جب انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نذیر کے جو اموال غنیمت میں ملے ہیں وہ سب آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیجئے، ہم اس میں سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر یہ دعا فرمائی کہ جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اے اللہ انصار پر اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148۔ نمبر 2، اسی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت عبداللہ بن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی آنکھ میں ایک مرغ نے چوٹ مار دی، جس کے صدمے سے وہ 2 رات تڑپ کر وفات پا گئے۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150۔ نمبر 3، اسی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150۔ نمبر 4، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح فرمایا۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150۔ نمبر 5، اسی سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ مادہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس پیرہن ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا اور ان کی قبر میں اتر کر ان کی میت کو اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا اور فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کے سوا کوئی شخص بھی قبر کے دبوچنے سے نہیں بچا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صرف 5 ہی میت ایسی خوش نصیب ہوئی ہیں جن کی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے۔ اول حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہما، دوم حضرت بی بی خدیجہ کا ایک لڑکا سوم عبداللہ مدنی جن کا لقب ذوالبجادین ہے، چہارم حضرت بی بی عائشہ کی ماں حضرت ام رومان، پنجم حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ مادر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150۔ نمبر 6، اسی سال 4 شعبان 4 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151۔ نمبر 7، اسی سال ایک یہودی نے ایک یہودی
کی عورت کے ساتھ زنا کیا اور یہودیوں نے یہ مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش کیا تو آپ نے تورات و قرآن دونوں کتابوں کے فرمان سے اس کو سنگسار کرنے کا فیصلہ فرمایا۔